بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بعض ان کا نام صوبان بن ابراہیم بتاتے ہیں اور بعض فیض بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد نوبہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 245 ہجری میں وفات پائی۔ تصوف میں فوقیت رکھنے والے اور علم و ورع، حال اور ادب کے لحاظ سے یکتائے روزگار تھے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری 30 برس کی محنت سے ایک شہزادہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہو سکا، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک دفعہ میری مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں اس وقت یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا نہایت احمقانہ فعل ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا کہ میں آپ کے جملے کا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے جو خدا سے جنگ کرے۔ یہ سن کر وہ چلا گیا اور دوسرے دن آ کر مجھ سے پوچھنے لگا وصال خداوندی کے لیے کون سی راہ اختیار کی جائے۔ میں نے کہا کہ 2 راہیں ہیں، ایک آسان اور دوسری مشکل۔ آسان تو یہ ہے کہ خواہشات دنیا اور معصیت کو چھوڑ دے، اور مشکل راہ یہ ہے کہ خدا کے سوا سب سے کنارہ کش ہو جائے۔ اس نے عرض کیا کہ میں یہی مشکل راہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی عبادت اور ریاضت سے ابدالوں کے مقام تک پہنچ گیا۔ جب آپ بلند مراتب پر فائز ہو گئے تو لوگوں نے مراتب کی ناواقفیت کی بنیاد پر آپ کو زندیق کا خطاب دے کر خلیفہ وقت سے آپ کی شکایت کر دی۔ چنانچہ آپ کو بیڑیاں پہنا کر لے جایا جا رہا تھا تو یہ ضعیفہ نے کہا کہ خوف زدہ نہ ہونا، کیونکہ وہ بھی تمہاری ہی طرح خدا کا ایک بندہ ہے۔ اسی وقت راہ میں ایک بہشتی نے آپ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب کیا، اور اس کے صلہ میں جب آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس کو 1 دینار دے دو تو بہشتی نے عرض کیا کہ قیدیوں سے کچھ لینا بزدلی کی علامت ہے۔ اس کے بعد آپ کو دربار خلافت سے 40 یوم کی قید ہو گئی۔ اسی عرصہ میں آپ کی ہمشیرہ روٹی کی 1 ٹکیا روزانہ آپ کے پاس لے کر جاتی، لیکن رہائی کے بعد ہر یوم کے حساب سے 40 روٹیاں آپ کے پاس محفوظ تھی۔ کسی کمزور بدوی کو جو اہل اللہ میں سے تھا طواف کعبہ کرتے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کیا تو خدا کا محبوب ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا وہ محبوب تجھ سے قریب ہے یا دور ہے؟ اس نے جواب دیا کہ قریب ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ تجھ سے موافقت کرتا ہے یا نہ موافقت؟ اس نے عرض کیا کہ موافقت کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو خدا کا محبوب بھی ہے اور وہ تیرے قریب اور موافق بھی ہے، پھر اس قدر کمزور کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دور رہنے والوں کی نسبت وہ لوگ زیادہ حیران اور سرگرداں رہتے ہیں جنہیں قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان پر 6 چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے۔ نمبر 1، اعمال صالحہ سے کوتاہی کرنا۔ نمبر 2، ابلیس کا فرما بردار ہونا۔ نمبر 3، موت کو قریب نہ سمجھنا۔ نمبر 4، رضاء الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا۔ نمبر 5، تقاضائے نفس پر سنت کو ترک کر دینا۔ نمبر 6، اکابرین کی غلطی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا اور اپنی غلطی کو ان کے سر تھوپنا۔ پھر فرمایا کہ جس طرح ہر جرم کی ایک سزا ہوا کرتی ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیاوی محبت ہے۔ پھر فرمایا کہ عارفین اس لیے زیادہ وظائف اور اس لیے زیادہ خائف رہتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ قرب الہی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ مخلوق میں رہ کر بھی بیگانہ خلائق رہے۔ پھر فرمایا کہ محبت الہی کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے دور کر دینے والی ہوں ان سے کنارہ کش رہے۔ پھر فرمایا کہ مریض قلب کی 4 علامتیں ہیں، ان میں سے نمبر 1، عبادت میں لذت کا نہ ہونا۔ نمبر 2، خدا سے خوف زدہ نہ ہونا۔ نمبر 3، دنیاوی امور سے عبرت حاصل نہ کرنا۔ نمبر 4، علم کی باتیں سننے کے بعد بھی ان پر عمل نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا قلب و روح سے خدا کا فرما بردار بن جانے کو عبودیت کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا عوام معصیت اور خواص غفلت سے توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کی بھی 2 قسمیں۔ نمبر 1، توبہ انابت یعنی انسان کا خدا سے ڈر کر توبہ کرنا۔ نمبر 2، توبہ استجابت
بندے کا ندامت کی وجہ سے تائب ہونا، یعنی اس پر نادم ہو کہ میری ریاضت عظمت خداوندی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اخلاص میں جب تک صدق و صبر شامل نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہوتا، اور خود کو ابلیس سے محفوظ رکھنے کا نام بھی اخلاص ہے۔ اور اہل اخلاص وہ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف سے خوش اور اپنی برائی سے خوش نہ ہوں، اور اپنے اعمال صالحہ کو اس طرح فراموش کر دیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ سے ان کا معاوضہ بھی طلب نہ کریں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ظاہر کو خلق کے اور باطن خالق کے حوالے کر دو، اور خدا سے ایسا تعلق قائم کرو جس کی وجہ سے وہ تمہیں مخلوق سے بے نیاز کر دے، اور یقین پر کبھی شک کو ترجیح نہ دو، اور جس وقت تک نفس اطاعت پر آمادہ نہ ہو مسلسل اس کی مخالفت کرتے رہو اور مصائب میں صبر کرتے رہو۔ زندگی خدا کی یاد میں گزار دو۔ پھر دوسرے شخص کو یہ وصیت فرمائی کہ قلب کو ماضی و مستقبل کے چکر میں نہ ڈالو، یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کا تصور قلب سے نکال کر صرف حال کو غنیمت جانو۔ حضرت ذنون مصری سے پوچھا گیا کہ کمینہ کون ہے؟ فرمایا جسے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ معلوم نہ ہو اور کسی سے دریافت بھی نہ کرے، وہ کمینہ ہے۔